کہا جا رہا ہے کہ میڈیا بچوں اور نوجوان لڑکیوں سے ہونے والی زیادتی کے واقعات کی غیر ضروری تشہیر کر رہا ہے۔ یہ قصہ نیا نہیں ہے، ایسا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن کیا کسی گھناؤنے جرم کو صرف اس لیے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ آگاہی بے خبری اور کھلی آنکھیں بند آنکھوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ ان واقعات کو ہی لے لیجئے، یہ مجرموں کی نفسیات، والدین کی بے خبری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر ذمہ داری کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ بچوں سے زیادتی کے واقعات پر پورا ملک تشویش میں مبتلا ہے۔ بعض حلقے ان واقعات کی میڈیا کوریج کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ تاہم ان واقعات کو رپورٹ کرنے کا مقصد محض جرائم کی گنتی گننا نہیں، بلکہ اس میں معاشرتی بگاڑ، والدین کی بے پرواہی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوتاہیاں بھی اجاگر ہوتی ہیں، جن پر قابو پا لیا جائے تو اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بھرپور میڈیا کوریج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور روزانہ ملک کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی بچہ جنسی زیادتی کا نشانہ بن رہا ہے۔ یہ مکروہ سلسلہ اس وقت عوامی توجہ کا مرکز بنا جب لاہور میں 5 سالہ بچی ولوریت کا شکار بنی۔ گلی سے اٹھائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، وہ 3 سال کا تھا۔ اس کو انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن میں وہاں چھوڑ دیا اور اس بچی کو یہاں پہ چھوڑا آ کے۔ لاہور زیادتی کیس کے فوری بعد شیخو پورہ میں صرف 2 دن میں 2 بچیاں زیادتی کا نشانہ بنی، ان میں سے ایک بچی کو قتل بھی کیا گیا۔ اس کے بعد درندگی کی یہ لہر کراچی پہنچی، جہاں عزیز آباد کے علاقے بھنگوریا گوٹ میں 14 سالہ نیہا کو زیادتی کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ تاہم ملزمان 3 دن بعد ہی پکڑے گئے۔ اس تمام کارروائی کے درمیان پولیس کی 2 سے 3 ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی تھی مختلف اینگلز پہ۔ کچھ تو لوگ ہیں جو کہ شاہدہ کو اور فیصل کو پرسو کر رہے تھے، ایک ٹیم تھی جو شاہد کو پرسو کر رہی تھی اور ایک ٹیم تھی جو بلال اور اس پہ کام کر رہی تھی۔ اور جب ایونٹس کو میچ کرنا شروع کیا، کنیکٹ کرنا شروع کیا، تو پھر سارا جو کردار نکلا وہ بلال کا، اس کی بیوی ریما کا اور وقار کا۔ 17 ستمبر کو محمود آباد سے ایک نوجوان لڑکی اغوا کے بعد اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنائی گئی۔ اس واقعے میں 4 ملزمان ملوث تھے، جن میں 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ محلے میں آئے تھے، پہلے بھی ان کا ریکارڈ خراب تھا، وہاں سے ان کو نکالا گیا، اس وجہ سے ہمارا الزام لگا دیا کہ یہ نے ہماری بیٹی کو لے کے گئے، اس کے ساتھ یہ کیا وہ کیا ہے، فلانا دمگانا، ان لوگوں نے بڑا الزام لگایا ہمارے اوپر۔ ان کا بھی میڈیکل کرواؤ، ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا سچ ہے کیا۔ ہاں ہوا ہوگا۔ 27 ستمبر کو اورنگی ٹاؤن میں ایک بچی تشویشناک حالت میں اسپتال لائی گئی، جسے اپنے ہی کزن نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ 19 ستمبر کو نیو کراچی کے علاقے خبیصو گوٹ سے ایک ملزم گرفتار ہوا، جو محلے کی 6 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اصل میں یہ چیزیں تو بیسیکلی گھر والوں کو دیکھنے کی ہوتی ہیں، جو بڑے گھر والے والدین ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے والدین موسٹلی ہم نے جو دیکھا ہے الٹریٹ ہیں، وہ اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ بچے اپنی مرضی کے بغیر یا بچوں کو خود والدین بھیج دیتے ہیں، جاؤ محلے میں چلے جاؤ، پھر اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ بہت کر لیتے ہیں۔ خاص کر یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں اپنا کوئی نہ کوئی تو انوالو ہوتا ہے نا، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے محلے والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ دے آر ویئرنگ ماسک آف سینٹی، یعنی بظاہر وہ لگتا ہے کہ وہ ایک نارمل آدمی کا لبادہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ نارمل ہوتے نہیں ہیں۔ یا تو وہ بروکن فیملی سے ہوں گے، یا وہ ان کے جو والدین میں سے ایک یعنی کوئی بھی والد جو ہے وہ بہت پنشنگ ہوگا، بہت اتھارٹیٹیو ہوگا، بہت زیادہ ان کو ٹارچر کرتا ہوگا۔ تو ہمیشہ ایک اصول ہے کہ ٹارچر جو ہے اٹ سیلف بریڈس دا ٹارچر۔ ماہرین نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو بھی جنسی جرائم میں اضافے کی وجہ قرار دیا ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، اگر والدین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو بچوں کے سروں پر منڈلاتا یہ خطرہ مزید بڑھے گا۔ GFIR کے لیے کیمرامین علی سجاد کے ساتھ سید تاج الدین، کراچی۔ معصوم اور پھول جیسے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ایک تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور وجہ ظاہر ہے صرف ایک ہی ہے، سزا کا خوف نہ ہونا، اور حکومت ہے کہ دعووں اور بیانات سے آگے ہی نہیں بڑھتی۔
اور ایک نیا دعویٰ ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعے کی صورت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ہوگا۔ کیا مقدمہ صرف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کرنا کافی ہوگا یا اس سے آگے بھی ہمیں کچھ سخت اقدامات کرنے ہوں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صوبائی وزیر برائے سماجی بہبود اور وومن ڈیولپمنٹ روبینہ سعادت قائم خانی صاحبہ۔ روبینہ صاحبہ، ایک ایکٹ 2011 میں سندھ اسمبلی نے منظور کیا سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا، آپ اس کی چیئرپرسن بھی ہیں۔ روزانہ واقعات ہو رہے ہیں، تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں، صرف اور صرف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی بات کر لینا کافی ہوگا؟ جی بالکل، یہ ایک بہت افسوسناک عمل ہے کہ اس وقت جو خاص طور پر معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہے بہت پچھلے دنوں جو ہے وہ ریپ کیسز جو ہے وہ دیکھنے میں آئے۔ جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے اور ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ خاص طور پر جس طرح سے اگر آپ بات کرتے ہیں نیہا جو 13 سے 14 سال کی جو بچی اور اس کے ساتھ ریپ ہوا اور پھر اس کا جو ہے وہ مرڈر ہوا اور پھر جو ہے وہ اور اس کے رشتہ دار نے ہی وہ جو ہے وہ عمل کیا اس کے ساتھ میں جو ہے ودن جو ہے آورز جو ہیں ہم نے اس میں رسپانس کیا ہے اور ان مجرموں کو جو ہے وہ سزائیں دلوائی ہیں۔ کیا ایک نیہا کا واقعہ، ایک نیہا کے واقعے کو بنیاد بنا کے گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی؟ نہیں جی، میں یہ کہہ رہی ہوں، کیا روزانہ تواتر سے واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے لاز ایسے ہیں جس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرنا اور اس کو جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت، کیونکہ اگر ہم نے لاز ہی بناتے رہے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہوئی تو پھر ہماری جو پرفارمنس ہے وہ پھر نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اب ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو کیسز ہیں کہ یہ عام کورٹس میں نہ چلیں اور ان کو جو ہے وہ ٹیررسٹ کورٹ کے ذریعے جو ہے ان کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے تاکہ مجرموں کو جو ہے وہ جلد سے جلد سزا ملے اور انصاف ملے۔ آپ نے بھی یہ بات کہی کہ سیشن عدالتوں میں اگر یہ مقدمات چلائے گئے تو تاخیر ہوگی اور دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر چلایا جانا چاہیے۔ کتنے مقدمات اس وقت سندھ میں جو ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ہوئے ہیں؟ دیکھیں جو بھی ابھی کیونکہ ابھی اس کو ہم نے ایک جو ہماری ایک پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں تمام جماعتوں سے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز فیمیل پارلیمنٹیرینز اس میں بیٹھی ہیں اور اس میں ہم نے ریسنٹلی ایک اجلاس اس کا بلایا اور اس میں وہ ریزولوشن ہم نے موو کی۔ ہمارا جو کمنگ سیشن ہوگا سندھ اسمبلی کا اس میں یہ ریزولوشن موو ہوگی اور پھر ایک یہ اس کو جو ہے ہم قانون کی صورت دیں گے کہ جو اس طرح کے جو بھی کیسز ہوں ان کو جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو ہے وہ درج کیا جائے۔ اچھا، یہ جو اتھارٹی آپ نے بنائی تھی اس اتھارٹی کا ایک فنڈ قائم ہونا تھا، وہ فنڈ قائم ہوا؟ دیکھیں اس طرح کی یہ جو اتھارٹی ہے یہ بالکل اس کے اوپر ابھی ہم نے مزید کیونکہ جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے اس کے اوپر ہم نے کمیٹی بٹھائی ہوئی ہے اور اس کو ہم ایکٹیو کر رہے ہیں تاکہ خاص طور پر جو اتھارٹی ہے وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ اس کو کرے اور ہم نے ایک سمری موو کی ہوئی ہے سی ایم کے پاس کہ جلد سے جلد جو ہے یہ اتھارٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہو۔ 2011 میں یہ بل منظور ہوا، ابھی اتھارٹی ابھی تک جو ہے فنکشنل نہیں ہے، فنڈ آپ کے پاس نہیں ہے، صحیح ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ریسورسز کی نو ڈاؤٹ کمی ہے لیکن اس کے باوجود اب ہم سی ایم صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہے، فنڈز جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ جلد آ جائیں گے اور جلد ہی جو ہے یہ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گی۔ اس اتھارٹی کے تحت آپ نے کرنا یہ بھی تھا ایک کام کہ جو بھی قومی یا صوبائی ہمارے لاز ہیں، قوانین ہیں یا انٹرنیشنلی جن چارٹرز پہ ہم نے دستخط کیے ہیں ان سے اگر کہیں جو ہے ہمارا قانون، ہمارا لا جو ہے کہیں اگر متصادم ہے تو آپ اس میں ترامیم کے لیے وہ کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، ایسا کچھ ہوا ہے ابھی تک؟ جی بالکل، ایک بل ہم ڈرافٹ کر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ رسپانسبل ہوگا جب بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس وقت سے اس کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ کے اوپر ہونی چاہیے کہ اگر اس کی نیوٹریشن ہے یا اس کی صحت کا معاملہ ہے یا اس کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے اور پھر اس کی پروٹیکشن جس طرح سے ہمارا جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے
तो उसके हवाले से जो है अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक होलिस्टिक लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं सिंध असम्बली में, जो इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो पास होगा। और उसके बाद जो है इस पे काम तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। एक एक्शन प्लान हम बनाने जा रहे हैं कि हमने किस तरह से जो है वो कितने केसेस जो है हमने सॉल्व किए, किस पे जो है वो पेंडिंग है, और जो है किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह जब 1 ईयर हो जाएगा तो आपके बहुत शुक्रिया FIR में रुबीना लेकर आएंगे। सादत कैम खानी साहब आपका।